السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کا ہمارا موضوع ہے 60 سال کے بعد زندگی رحمت یا زحمت۔ ہمارے جیسے جو معاشرے ہیں وہاں پہ مسئلہ یہ کہ جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ اب ہمارا برا وقت شروع ہو گیا۔ صحیح ہے۔ میرے دوست بتاتے ہیں جناب کہ جیسے ہی ان کی خود عمر 65 سال ہے، کہیں جیسے 60 سال کا میرا چھوٹا بھائی جو نا 60 سال کا ہو کے اسکول سے ریٹائر ہوا تو میں نے دیکھا تو ایک دن مسجد میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اسٹک تھی، تو میں حیران ہوا کہ یہ کل پرسوں تک تو صحیح تھا، یہ آج اسٹک ہاتھ میں آ گئی، ذکر بھی نہیں کیا۔ تو نماز کی پھر مجھے اطلاع بھی نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سنا تم نے اسٹک استعمال کرنی شروع کر دی ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے ان کے کہا جو ریٹائر ہوئے تھے اسکول سے، انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ بس 60 سال کا ہو گیا نا تو اب جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ گھٹنوں میں دم نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں نے اب تمہارے ہاتھ میں اسٹک دیکھی نا تو اسی اسٹک سے تمہاری جو ہے نا میں خبر لوں گا۔ تو خیر وہ ایک مذاق اپنی جگہ، لیکن وہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں جب 60 سال کے جاتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک ہم چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں، سچا واقعہ، اور یہ واقعہ آپ کے میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بوئنگ جہاز جو ہے وہ سمندر پہ جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف۔ آگے ہوتا ہے بوئنگ جو ہے مسافر جہاز کہلاتا ہے، ورنہ تقریباً 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا تھا اور 30,000 فٹ کی بلندی کے اوپر تھا۔ سمندر میں سکون سے چل رہا تھا جیسے چل رہے ہوتے ہیں اپنے ایک لائن کے اوپر۔ تھوڑی دیر میں ایک فائٹر پائلٹ جو ہے نا وہ اس کے قریب آئے، یعنی جیٹ جہاز اس کے قریب آیا۔ جیٹ جہاز چھوٹا سا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کا کام دفاع کرنا اور حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کی طرف کاکپٹ کی طرف دیکھا اس نے، اور پھر مواصلاتی سسٹمز کے ساتھ جو انکل ٹائپ تھے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے زندگی کیسے گزارنی چاہتی ہے؟ تو جو بوئنگ کا پائلٹ تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں۔ اس نے گڈ جیسچر دیا، عزت دی اس کو۔ وہ تو جوان قسم کا پائلٹ تھا، اس نے جہاز کو تھوڑا سا پیچھے کیا، اسپیڈ کم کی، جہاز خود ہی پیچھے ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف گیا، وہاں جا کے اس نے تو کرتب دکھایا، اپنے ساؤنڈ بیریئر توڑا، نیچے آئے، نیچے سمندر تھا، اس کی تقریباً پانی تک گئے، پھر انہوں نے دوبارہ ڈائیو مار کے اپنے آپ کو اٹھایا انہوں نے، اور ایروبیٹکس کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ کے بعد دوبارہ جناب کرتب دکھاتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا یہ ہوتی ہے زندگی۔ وہ جو ادھیڑ عمر سے 60 سال سے اوپر والے پائلٹ تھے انہوں نے کہا زبردست، یو ہیو ڈن اے گڈ جاب۔ تو اس نے کہا کہ اب میں بتاؤں زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ بتائیں۔ انہوں نے جناب چند سیکنڈ کے لیے کچھ کیا، اس کے بعد وہ اٹھ گئے، اور اس کے بعد 10 منٹ تک کیبن میں نظر نہیں آئے، جو پائلٹ کیبن ہوتا ہے۔ تو وہ بار بار دیکھتا رہا جوان پائلٹ جو جیٹ چلا رہا تھا کہ کہاں گئے انکل، کہاں غائب ہو گئے۔ 10 منٹ کے بعد 11ویں منٹ میں واپس آئے، انہوں نے کہا دیکھا زندگی کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ جو روحان سا ہوا پائلٹ جوان سا جو جیٹ چلا رہا تھا اس نے بوئنگ والے سے کہا نہیں مجھے تو آپ 10 منٹ تک نظر ہی نہیں آئے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ کہیں گے میں نے اپنے جہاز کو آٹو پائلٹ پہ لگایا، باہر نکلا کیبن سے، ایک لمبی سی میں نے انگڑائی لی، اس کے بعد میں مسافروں کے پاس گیا، میں نے ان سے گپ شپ کی، پھر میں جہاز کے پچھلے حصے میں گیا، میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ کافی پی، اس کے بعد میں نے واش روم استعمال کیا، اور اس کے بعد واپسی پہ میں نے چھوٹے جو جونیئرز میرے پیسنجرز تھے ان کو ٹافی اور گفٹ دیے، اور پھر چہل قدمی کرتے ہوئے آپ کے پاس میں آ گیا۔ مقصود یہ ہے کہ ہر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، جس ایج میں گزر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جوانی کی جب زندگی ہوتی ہے تو اس میں جذبات کی، تھرل کی، ٹارگٹس کی اہمیت ہوتی ہے، اور جب ادھیڑ عمری کی زندگی ہوتی ہے جس کو میں تیسرا چوتھا اسٹیج کہوں گا، جب چوتھے اسٹیج کی زندگی ہوتی ہے تو پھر تعلقات، ریلیشن شپ کی اہمیت ہوتی ہے، سکون کی اہمیت ہوتی ہے، اور صحت کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بڑا اچھی ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں SOS۔ ایک SOS تو وہ ہے جو جہاز، بحری جہاز یا جو قافلے جنگوں کے اندر بچھڑ جاتے ہیں تو فائر کرتے ہیں SOS کا۔ اس کا مطلب ہے قریب کسی کو پتہ چل جائے کہ جی یہ جنگی جہاز خطرے میں ہے۔ لیکن یہاں جو ادھیڑ عمری میں جو SOS کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے اسمارٹر، اولڈر اینڈ سلوور۔ صحیح ہے نا؟ اب کیا کہیں، پھر میں واپس آتا ہوں۔ میں چند سال پہلے یورپ کے ٹور پہ گیا، 7-8 ملک کا ٹور تھا، اور تقریباً سمجھے وہ تھا 10-12 کاسموس کے ساتھ۔ اس میں ہم 4-5 پاکستانی انڈینز بھی تھے نا، لیکن آپ یقین کریں
جو موسٹلی تھے وہ خواتین تھیں اور ان کی موسٹلی ایجز 85+ تھیں، یعنی وہاں ماشاءاللہ 85 سال کے بعد لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں جو میرے اپنے 85 والی جو خواتین حضرات ہمارے خاندان کے تھے ان سب کے ہاتھ میں اسٹکس تھی یا وہ موسٹلی بیڈ پہ تھے، یعنی وہ کوئی بھی کام اپنا خود سے کر نہیں سکتے تھے۔ ضرور بہت سارے عوامل ہوں گے، لیکن ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہم 60 سال کے بعد اپنی زندگی کو زحمت بنانا سمجھنا اور بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 چیزیں اگر آپ 60 سال کی میری طرح 60 سال کے ہو گئے ہیں تو 4 چیزیں آپ کریں اور انجوائے کریں۔ یورپ امریکہ والے اس معاملے میں ہم سے تھوڑے سے بہتر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی ہوتی ہی 60 سال کے بعد ہے، کیونکہ 60 سال میں عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، آپ کے پوتے نواسی ہوتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو یا تو پینشن آ رہی ہوتی ہے یا کہیں سے آپ نے مکان کرائے پہ دے رکھا ہوتا ہے تو آپ کے پاس آمدنی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ عمومی طور پہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا لوور مڈل کلاس کی، لیکن عمومی طور پہ مڈل کلاس اور آنورڈ لوگ ان جھمیلوں سے نکل چکے ہوتے ہیں جس پہ ڈائریکٹ گھر چلانے کی ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دس از دی ایج آف انجوائمنٹ، اصل تو زندگی یہی ہے۔ تو کسی زمانے بوریم کا ایک بڑا مشہور گانا تھا نا کہ آئی ایم بورن اگین، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہی 60 سال کی عمر کے بعد کہ آئی ایم بورن اگین۔ تو کیا ہونا چاہیے 60 سال کے بعد؟ 60 سال نہیں، آپ چاہیں تو 58 سال بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 کام آپ یہ کریں کہ ٹیک انرجی، توانائی لیں۔ توانائی خالی ایک ہی چیز سے نہیں آتی ہے، آپ توانائی لیں، اپنے فیملی کو ٹائم دیں۔ ہم نے جو بہت سارا ٹائم معاش میں گزار دیا، اب آپ پوتے نواسیوں کو اور جناب دوبارہ سے مسز کو بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں، تو ایک تو آپ کو انرجی ملے گی۔ جب آپ نے کوئی چیز یہ موٹیویشن کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس میں خود بخود انرجی مل رہی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اولڈ فرینڈس سے دوبارہ سے ری اسٹیبلشمنٹ پہ جائیں، ان سے تعلقات کو۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، ہی از آلموسٹ 67+، صحیح ہے، انہوں نے زبردست کام کیا ہے کہ کبھی انہوں نے 40 سال پہلے کے الیکٹرک میں کام کیا تھا، اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے اسی گروپ کو کیا۔ تقریباً ہر سال وہ جو 40-45 دوست احباب یا ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ وہ پورے پاکستان کے ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر سال اس وقت جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ پرانے دوستوں میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پرانی انرجی ملتی ہے۔ وہ تو انہیں تو کسی کو غرض نہیں ہے کون جنرل مینیجر ہے، کون پروفیسر بن گیا ہے، کون وائس چانسلر ہے، کون بریگیڈر ہے، انہیں تو یہ پتہ ہے اس میں کون جیرا تھا، کون پپو تھا، کون چمن تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو آپ وہ پرانے دوستوں میں جائیں، انرجی ملے گی آپ کو۔ تیسرا، کوئی بھی چیز جو ہابی جو آپ کو پسند ہو، آپ کے یہاں لان ہے، لان کریں، پرندے پالنے کا شوق ہے کسی کو جاگنگ کرنی ہے، کسی اور کام ہے، پرانی کتابیں پڑھنی ہے کوئی، تو یہ آپ ہابی کے طور پہ استعمال کریں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ٹیک انرجی۔ یہ 3 طریقے بہت زبردست ہے انرجی لینے کے۔ سیکنڈ ہے ہمارا مینٹین ہیلتھ، صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ 60 سال کے بعد آپ کی صحت جو ہے نا وہ گرنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو ہمیں ایندھن چاہیے، جو انرجی چاہیے، وہ انرجی بن نہیں رہی ہوتی نا۔ داڑھیں خراب ہوئے تو کھا نہیں رہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو کھا نہیں رہے، گلا خراب ہے تو جوس نہیں پی رہے، صحیح ہے، تو اور جل کڑ اور رہے، جس کا اگلے آگے ذکر آئے گا۔ تو آپ کیا کریں، ڈائٹ لیں، پھر تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں جتنی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، لیکن کم سے کم 20 منٹ تو ضرور صبح اور 20 منٹ شام کو، 40 منٹ کی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، چھوٹے پیٹی ایشوز میں مت جائیں، پیٹی ایشوز میں جائیں گے پرابلم ہوگی۔ آپریشن والے ایشو سے دور ہو جائیں، پلاننگ والے میں اور سپرویژن والے یعنی کنٹرولنگ والے سیکشن میں آپ رہیں، تو آپ انجوائے کریں گے۔ میں بھی کہیں اس میں فاؤل کھیل جاتا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ بی پازیٹیو۔ اب ہمارے معاشرے میں منفی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، میت میں جائیں، سیاست اور اسکینڈل، اخبار پڑھیں تو ہمیں سیاست اسکینڈل نظر آتے ہیں، ٹی وی دیکھیں، ہر جگہ یہی ہے وجہ، تو ہم جلتے کوڑتے رہے، فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کیا، فلاں لیڈر نے یہ کیا، فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے، فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی پھر آپ بھی اتنے کون سا اچیومنٹ کیے ہیں، تو جلے کوڑے نہیں، اس میں سے مثبت چیزیں نکال لیں۔ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک میدان سے گزر رہے گئے تو کوڑے کے اوپر ایک کتے کی لاش دیکھی انہوں نے۔ جب انہوں نے کتے کی لاش دیکھی تو سارے صاحب جو ان کے حواری تھے انہوں نے کہا ہو کتنی بدبو ہے، اوہ اس میں تو کیڑے پڑ گئے ہیں، فلاں چیزیں، سب نے کمنٹ دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اس کے دانت دیکھو کیسے چمک رہے ہیں۔ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مثبت چیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو ہزاروں نہیں لاکھوں مثبت چیزیں، ہر ادارے میں بھی مثبت چیزیں ہیں، مگر کیونکہ ہم ہو گئے منفی چیزیں دیکھنے والے، لہٰذا ہم جلتے کوڑتے رہتے ہیں۔ تیسرا ہے مینٹین سوشل لائف، بہترین ہے، یہ بھی بڑی انرجی دیتی ہے۔
آپ محلے میں سب سے ایکٹیو بن جائیں. کوئی جنازہ ہو، کوئی خوشی ہو، کسی کے ساتھ مسئلہ ہو، کسی کا گھر بن رہا ہو، کسی کے اور چیزیں ہوں، گپیں. اب بہت اچھا ہے وہ محلے جہاں ابھی بھی پنچایت بیٹھتی ہے، باہر بیٹھ کے لوگ کرسیاں نکال کے بیٹھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں. تو آپ کیا کریں، پبلک ریلیشننگ پہ جائیں. خاندان میں آپ پہلے ہوں جو کسی غم میں، کسی خوشی میں، کسی بھی چیز میں آگے رہیں، کوشش کریں. دوستوں میں بھی آپ پہلے بن جائیں. تو آپ کی جب یہ مینٹین سوشل کانٹیکٹس والی بات ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ہر وقت مصروف رہیں گے. دیکھیں آپ کو تکلیفیں، منفی چیزیں جبھی نظر آتی ہیں جب آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے. اسی لیے رات کو دیکھیں نا، لوگوں کو رات ہی کو دل میں درد ہوتا ہے، رات ہی کو اسپتال جاتے ہیں، رات ہی کو سر میں درد ہوتا ہے، رات ہی کو کوئی، اس لیے کہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں. وہ دوڑ بھاگ جو 16 گھنٹے کی تھی دن کی، وہ ختم. تو اب رات کو احساس ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھنے کہ 60 سال میں آپ کی زندگی کی رات آ گئی ہے تو آپ کو یہ تکلیفیں پھر سے شروع ہو جائیں گی. اور آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں ان چیزوں میں. کوئی بات نہیں، آفس نہیں ہے تو دوست صحیح، محلہ صحیح، خاندان صحیح. چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے بی پروڈکٹیو. اپنا معاشرے میں مقام بنا کے رکھیں. آپ جس پوسٹ سے، آپ کو جو اللہ نے علم دیا، جو تجربہ دیا، جو آپ میں ہنر تھا اور ہے، جو دوسری صلاحیتیں ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. یہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. آپ اپنے جگہ خالی نہ چھوڑیں. آپ آفس کی جگہ خالی چھوڑ دیں، گھر کی جگہ خالی چھوڑ دیں جوان بچوں کے لیے، لیکن جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں رکھیں. بی پروڈکٹیو رہیں گے تو معاشرہ آپ کو یاد رکھے گا. دیکھیں نا، 2 قسم کے میتوں میں آپ جاتے ہیں. ایک وہ جاتے ہیں کہ جو 15 سال سے تھا ہی نہیں کسی کے لینے نہ دینے میں، تو ایکچولی وہ 15 سال پہلے ہماری نظروں میں مر چکا تھا. اس کی وہاں کوئی سیٹ تھی نہیں، کسی محلے میں، خاندان میں کہیں تھی نہیں، کہ وہ پروڈکٹیو نہیں تھا، اس کا رول ہی نہیں تھا کوئی. 15 سال ہی پہلے وہ آئسولیٹ ہو گئے تھے. جناب مرحوم صاحب مرے آج ہیں وہ. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو انہی کی عمر کے تھے لیکن آج تک پروڈکٹیو تھے، کام کر رہے تھے. تو جس کے کام کر رہے تھے سارے ان کے جنازے میں، جن کی پائپ لائن میں تھے سارے ان کے جنازے میں، جن کو ہوپ تھی سارے ان کے جنازے میں. سمجھانے کو دے رہا ہوں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ 60 سال کے بعد زندگی رحمت بنے یا زحمت بنے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیا میرے بھائی محمد احمد صدیقی کی طرح اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لائن ہے. اور اگر آپ وہ جو دوسرے دوست کے چھوٹے بھائی 60 سال میں جنہوں نے مسجد جانے کے لیے اسٹک کا استعمال کیا، ان جیسے بننا چاہتے ہیں، تو دوسری زندگی بھی زحمت والے بھی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا. اپنا اس چینل کا خیال رکھیں اور 60 سال کے بعد والی زندگی کو انجوائے کریں. السلام علیکم.